عادت ہے اور توفیق الہی ہے، جس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ وہ سعادت ہے جو انسان زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ خداوند متعال عطا نہ کرے۔ یہ خاص کرم ہے جناب سید الشہداء کا کہ آپ لوگ اس ذکر سے وابستہ ہیں، اور جو بھی اس کے برپا کرنے میں جس طرح سے بھی حصہ لیتے ہیں، بہرحال یہ خاص توفیق ہے۔ خداوند متعال سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور انتظامیہ نے جنہوں نے اہتمام کیا، کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے، میرے لیے بھی مصروفیات اور مسلسل سفر رہتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس طرح سے بہرحال مسلسل رابطہ کرتے رہے، اور یہاں پہ مومنین نے بڑے محبت کے ساتھ سنا اور حوصلہ افزائی کی۔ بہرحال عزیزان گرامی، جیسا بھی ہو، بہرحال بہت سے ملکوں میں پابندیاں ہیں، یہاں پہ بھی آپ کی جیسا بھی اس حکومت نے پھر بھی اجازت دے رکھی ہے، مجالس ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی حکمران ہیں جو بھی یہاں پہ مجھے پورے انتظامات معلوم نہیں ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جناب سید الشہداء کے ذکر کے لیے جتنی بھی یہاں پہ آزادی ہے اور جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کا بھی بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اوقاف جعفریہ آپ کی جو سلسلے ہیں، بہرحال خداوند متعال جو بھی جس طرح سے اس میں حصہ لے رہا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ وہ اس میں حصہ لیتے رہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے، کہ یہ جس طرح سے بھی ہو جو بھی اس میں حصہ لے گا، جناب سید الشہداء کی عزاداری، ان کا حرم، ان کی عدل بہجت سے سوال کیا گیا کہ عرفان کیا چیز ہے، کیسے عرفان حاصل ہو، تو آپ نے فرمایا کہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا حرم میں سید الشہداء ہے یا مجلس سید الشہداء ہے۔ عرفان صرف حرم میں حاصل ہوتا ہے یا پھر مجلس میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہ فرش ازاں جہاں جہاں پہ بھی پوری دنیا میں، آج کوئی دنیا کا خطہ خالی نہیں جہاں پہ ذکر سید الشہداء نہ ہو، اور آپ فارس چلے جائیے، آسٹریلیا وغیرہ میں، جاپان میں چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا، کوریا وغیرہ، کہیں پہ بھی کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں پہ آج عزاداری نہ ہو۔ پورے ایشیا میں ہر ملک میں عزاداری ہے، پورے مڈل ایسٹ میں ہر جگہ عزاداری ہے، افریقہ کا کوئی ملک نہیں ہے، یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا یورپ میں جہاں عزاداری نہ ہو، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں عزاداری نہ ہو۔ امریکہ کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی، نارتھ امریکہ میں کسی جگہ چلے جائیں، کینیڈا وغیرہ میں ہر جگہ عزاداری ہے، ہر شہر میں تقریباً، بڑے شہر میں کینیڈا میں عزاداری ہے، امریکہ کے ہر اسٹیٹ میں۔ سینٹرل امریکہ چلے جائیں، ساؤتھ امریکہ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں عزاداری سید الشہداء نہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اب سے 100 سال پہلے ہی پیچھے چلے جائیں، زیادہ دور نہیں، صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو دنیا کے اکثر خطوں کے اندر انسان موجود نہیں تھے، یعنی شیعان حیدر قرار موجود نہیں تھے، اہل بیت کے ماننے والے موجود نہیں، عزاداری نہیں ہوتی تھی، اور اب 100 سال کے اندر، اگر میں کہتا ہوں 100 سال چھوڑیے، 50 60 سال 70 سال پہلے عزاداری ہر جگہ موجود نہیں تھی، آج 60 70 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں عزاداری نہ ہو۔ یہ خاص کرم ہے یا نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کا؟ اور سب سے بڑا یہ امتیاز ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے وعدہ کیا تھا جناب سید الشہداء سے، بھیا کوئی ایسا خطہ نہ ہوگا، ہر جگہ آپ کی آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے، ہر جگہ آپ کی آواز پہنچا دوں گی، اور پھر قسم کھا کے کہا تھا دربار کے اندر، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی محمد محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ عزاداری ہوگی، کیسی ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، بلکہ لوگ سوچ رہے تھے یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کیا ہوگا، کہاں ہوگی، یہ تو قیدی ہیں، تخت ان کا ہے، تاج ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، دولت ان کی ہے، یہ لوگ قیدی ہیں، 72 کو گھیر کے مار دیا ہے، تو اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں سوچنا بڑا مشکل تھا، تصور بڑا مشکل تھا، آج ہو گیا ہے اس لیے آسان نظر آ رہا ہے، آج ماننا بڑا آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیا، ایسا ہو چکا ہے۔ آج نہ سنیں اس خطبے کو، آج سنیں گے تو کہیں گے ہو چکا ہے، کون سی بڑی بات ہے، نہیں، آج مت سنیں، ذرا پیچھے جا کے سنیے، جب نہیں تھا ماننا کتنا مشکل تھا کہ ہو جائے گا۔ بی بی اس وقت قسم کھا کے کہہ رہی تھی، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہ سمجھنا بہت مشکل تھا جب بی بی فرما رہی تھی۔ عزیزان گرامی، 1350 سال پہلے سمجھنا بہت مشکل تھا، آج ہو چکا ہے، سمجھنا مشکل نہیں ہے۔
یہاں پر ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ ہو چکا۔ عزیزان گرامی، جب جناب سیدہ کو جناب ختم مرتبت فرما رہے تھے کہ اے میری بیٹی، جب جناب سیدہ پہلی مرتبہ آغوش میں لیا، اور بہرحال زیادہ کم سن تھے جناب سید الشہداء، تو پہلی مرتبہ جناب جبرائیل نے آ کے زمین پہ مجلس پڑھی اور کہا، بتایا کہ کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال جانتے تھے ختم مرتبت، لیکن ختم مرتبت کے ذریعے پیغام دیا جا رہا تھا امت کو کہ معلوم ہے سب کچھ۔ تو جب آ کے کہا جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا یہ نواسہ حسین میدان کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ پیغمبر رونے لگے، کہا مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اجازت دیجئے۔ تو اب عزیزان گرامی، پیغمبر سے پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ صرف امتحان سید الشہداء کا نہیں تھا، بلکہ پنجتن کا امتحان تھا۔ میدان کربلا آزمائش سب کی تھی۔ تو فوراً جناب ختم مرتبت نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے صرف آپ ہی کی رضایت کافی نہیں ہے، بلکہ سب کی رضایت ضروری ہے۔ تو جناب جبرائیل نے فوراً سوال کیا ایک ایک کر کے سب سے۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت فوراً امیر المومنین سے سوال کیا جناب ختم مرتبت نے، کہا یا علی، اس طرح سے یہ قربانی ہوگی میدان کربلا میں، اللہ سوال کرتا ہے کہ آپ راضی ہیں؟ حضرت امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جب آنسو آ گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ راضی ہوں۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، بے انتہا کم سین امام حسن مجتبیٰ 2 برس کے ہوں گے۔ جب اللہ نے عصمت دینے میں گریز نہیں کیا تو پھر آزمائش لینے میں گریز کیوں کرے؟ جب معصوم بھیجا تو فوراً سوال کیا کہ آپ معصوم ہیں۔ اللہ نے سوال کیا کہ آپ کے بھائی حسین ابن علی کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، آپ راضی ہیں؟ تو اس وقت کہا ہاں نانا جان راضی ہوں۔ بہرحال تفصیل ہے، میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں کہ میں اپنے اولاد کو ساتھ بھیجوں گا ساتھ۔ کہا ہاں راضی ہوں۔ پھر پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ یا علی، زہرا کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کیونکہ جناب ختم مرتبت جانتے تھے کہ بتانا بہت سخت ہے، مشکل ہے۔ تو اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے جملہ کہا تھا، کہا یا رسول اللہ بتائیے آپ، سنبھالوں گا میں، یعنی یہ جانتے ہیں کہ سنبھالنے کی ضرورت ہوگی۔ تو جناب ختم مرتبت نے بلایا، کہا کہ میری لختہ جگر ذرا کچھ دیر کے لیے آئیے، تشریف لائیے۔ آئیں بی بی۔ کہا بابا جان کیا بات ہے؟ کہا سیدہ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی رضایت چاہیے۔ کہا بابا جب میرے بیٹے کی قربانی ہوگی، یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو آپ؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا، یہ پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، بی بی پیغام پہنچا دیں کتنا مظلوم ہوگا میرا بیٹا۔ کہا پھر علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر حسن ہوں گے؟ کہا بابا اگر کوئی نہیں ہوگا تو میں خود ساتھ جاؤں گی۔ شاید یہ اسی وعدے کا نتیجہ تھا جب پیغمبر نے کہا آپ نہیں ہوں گی کہ بی بی ساتھ گئی ہیں کربلا میں، اسی لیے ساتھ گئی۔ کہا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، حسین تنہا مارا جائے گا۔ کہا بابا اتنا مظلوم اور اکیلا ہوگا میرا بیٹا؟ کہا لیکن اللہ ایک قوم کو بھیجے گا، وہ پوری دنیا کے اندر آپ کے بیٹے کا ماتم کرے گی۔ کہا بابا پھر میں تب تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک کہ سب کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ ایک شفاعت کا جو بی بی نے وعدہ کیا، چلے امام کی روایت ہے، تفصیل سے میں اس کا وقت نہیں کہ میں اس میں جا سکوں۔ عزیزان گرامی، بی بی کا وعدہ ہے، آخر میں پیش کروں گا بی بی کے مصاحب سے پہلے۔ آج میں نے وعدہ کیا تھا بی بی کے مصاحب کو پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، سیرت پیغمبر اسلام یہ ہے کہ اپنے اہل بیت کا مسلسل تعارف کرواتے رہیں، نہ صرف تعارف کروائیں بلکہ محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی، آج میں کچھ بی بی سے متعلق فضائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بی بی ہی سے متعلق پیغمبر کے صرف اقوال کو پیش کروں گا اور پیغمبر ہی کے جملوں سے بی بی کے مصاحب کی طرف اشارہ کروں گا۔ عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت نے فرمایا اور بی بی کا ہاتھ پکڑ کے تعارف کروایا، اور ساری صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں، ساری مسورات بیٹھی ہوئی ہیں۔ پیغمبر نے بازو پکڑا اپنی بیٹی کا، ہاتھ پکڑنے کے بعد تعارف کروایا، ہاذہ فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج پہچان لے، یہ فاطمہ ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ پیغمبر نے ہاتھ پکڑ ہی کے تعارف کیوں کروایا، تو میرے ذہن میں غدیر کا میدان آیا جہاں پیغمبر نے کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہاں ایک مرد کی ولایت کا اعلان کیا تھا، یہاں پہ آج ان بی بی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی،
ٹھیک ہے بی بی نبی اور امام نہیں ہے، لیکن بی بی کے پاس وہ ولایت ہے، بی بی ولیۃ اللہ ہے، بی بی کے پاس ولایت ہے۔ توجہ ہے نا اس بات کی؟ مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے عزیزان گرامی، میں آگے بڑھ جاؤں گا، اگر وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وضاحت کروں گا کہ بی بی کے پاس ولایت ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی کے پاس ولایت ہے۔ اب ولایت ہے، اس بی بی ولایت کی ملکہ ہیں عزیزان گرامی۔ اب جناب سیدہ سے متعلق پیغمبر نے تعارف کروایا اور جملہ کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، یہ دو حدیث ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ خدا فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے یہ فرمایا فاطمہ میرا جز ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہیں۔ یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، نہ جگر فرمایا۔ اگر یہ کہنا ہوتا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو کہتے ہیں بضعۃ کبدی، کبد کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا، یا قلبی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دل کا ٹکڑا ہے یا جگر کا ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ میرا جز ہے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارے مجمع اس بات کو میں پہنچا نہیں پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ میرا جز ہے۔ اگر میری حقیقت نبوت ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے، اگر میری حقیقت رسالت ہے تو فاطمہ رسالت کا جز ہے۔ عزیزان گرامی، اگر دل اور جگر کہہ دیتے تو محدود ہو جاتا، تو اس لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میری حقیقت کو سمجھو، میرے جز کا نام فاطمہ۔ اگر توجہ کریں گے بات تو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے فوراً فرمایا، کہا کہ دیکھو جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، دوسرے مقام پہ ہے کہ من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ ومن اغضب اللہ فقد دخل النار، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، جس نے خدا کو ناراض کیا وہ جہنم میں گیا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے حدیث فرمائی ہے، آئیے ذرا میں اس کی تھوڑی تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرجع کی پوری کتاب ہے، اس کی تلخیص پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، آخری مجلس ہے، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا توجہ کیجیے گا، اسے کوشش کروں گا وقت میں تمام کروں۔ اسے ایک جملے پہ اگر غور کر لیں، اسے ایک حدیث کے مفہوم پہ غور کر لیں، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑے جو دو اہل سنت کے عالم مانے جاتے ہیں، ایک فخر الدین رازی ہیں، صاحب تفسیر کبیر، 30 جلدوں پہ تفسیر لکھی ہے، ان کو کہا جاتا ہے امام المشککین۔ تمام یعنی تشکیک جتنے بھی انہوں نے شبہات ایجاد کی ہیں ان کے سب کے امام، شک کے ڈالنے والوں کے امام، سب سے زیادہ شبہات تفسیر کے اندر انہوں نے پیش کی ہیں۔ اور دوسرے امام شمس الدین الذہبی، شمس الدین الذہبی کو کہا جاتا ہے رأس المنتقدین، تنقید کرنے والوں کے سردار۔ اب تفصیل نہیں جا سکتا ہوں اس کے اندر، سب بات پہنچ گئی ہوگی سب کے لیے، میرے امید ہے انشاءاللہ بات پہنچ گئی ہوگی سب کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، رأس المنتقدین شمس الدین الذہبی اور امام المشککین فخر الدین رازی، ان دونوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے۔ سب سے جو بڑے دو عالم ہیں جنہوں نے بے انتہا تنقید کی ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیات کی اور احادیث کی، ان دونوں نے قبول کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ ان اللہ یرضی لرضاہا و یغضب لغضبہا، فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میں نے کہا میں اس کی تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، سارے کے سارے صحابہ، سب انسان کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیک کام کریں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی سب کوشش یہی کرتے ہیں کہ سب رضی اللہ عنہ بن جائیں، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ بات کو پہنچ جائیے گا عزیزان گرامی کہ سب یہ کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے انسانوں کا مقام، لیکن انبیاء کا مقام بالا تر ہے۔
وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی نہیں تھا تو نبی کیوں بنایا؟ اللہ راضی ہے تبھی تو انبیاء کو انبیاء بنایا ہے. تو اب وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کریں. وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے تبھی نبی بنا کے بھیجا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ راضی برضا اللہ رہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں. توجہ توجہ. انبیاء کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر اللہ کوئی آزمائش دے، کوئی پریشانی دے، وہ اس میں راضی رہیں، کبھی کوئی شکوہ نہ کریں. اگر اللہ ان کی اولاد چھینے تو کہیں پروردگارہ اگر تو اس پہ راضی تو ہم راضی. اگر وہ محل دے تو کہیں اس پہ راضی، اگر چھین لے تو اس پہ راضی. اولاد نہ دے تو اس پہ راضی، دے اور دے کے مانگ لے تو انبیاء کہیں اس پہ راضی. عزیزان گرامی، انبیاء کا مقام بہت بالا تر ہے. سارے انسان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں. انبیاء یہ کہتے ہیں، انبیاء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اب آئیں ذرا پیغمبر کی حدیث پہ غور کریں. میں نے دونوں مفہوم پیش کر دیے ہیں، غیر معصومین کا بھی، معصومین کا بھی. غیر معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے. اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. نہ اللہ وہ کہہ رہا کہ جو صحابہ کا درجہ ہے، توجہ، نہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو صحابہ کا درجہ کہ راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، نہ وہ جو انبیاء کا درجہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. نہیں پہنچا پایا، سارے مجمع کی توجہ ہو. نہ یہ کہ جناب سیدہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ یہ کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، بلکہ پیغمبر فرما یہ رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. تو اب لکھنے والوں سے سوال کریں، جس نے حدیث کو لکھا ہے، کہ تم نے سمجھا بھی ہے کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی جناب سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہے، ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہے. مفہوم کیا؟ یعنی بی بی مشیت الہی سے کبھی ایک قدم دور نہیں ہوں گی. اب اگر سمجھنا ہو کہ رضی اللہ عنہ کون ہے، مغضوب علیہم کون ہے، تو جناب سیدہ کو دیکھو، جس سے یہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے یہ غضبناک اس سے خدا غضبناک. عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ کا رتبہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ صحابہ تو کیا انبیاء علیہ السلام سے سوا ہے. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے کہ وہ اس طرح سے قدم اٹھاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ہر منشا پہ، ان کی رضا پہ راضی ہوتا. وہ جس سے راضی ہو جائیں خدا راضی ہو جاتا. عزیزان گرامی، یہی اس لیے آتے ہیں نا مجالس کے اندر، تو کہتے ہیں کہ بی بی ہمارا پرسہ قبول فرمائے. یہ کہتے ہیں نا، جملے کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں بی بی کو پرسہ پیش کریں گے، بی بی ہمارا آنا قبول فرمائیں، بی بی راضی ہوں. بی بی کو کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوتا ہے اس سے. عزیزان گرامی، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی، کیا رتبہ ہے جناب سیدہ کا؟ جناب ختمی مرتبت کی الفاظ سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے کس طرح سے تعارف فرمایا. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے پوری زندگی بار بار جناب سیدہ کا تعارف کروایا ہے، اور ساری مستورات جب بیٹھی ہوتی تھی تو بار بار تعارف کرواتے تھے. کس طرح سے تعارف کرواتے تھے؟ یہاں تک کہ خود صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا بیٹیوں کا احترام واجب ہے؟ آپ بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں مستورات نے بتایا کہ آپ جب بھی آپ کی بیٹی آتی ہیں تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا نہیں، بیٹیوں کا احترام واجب نہیں ہے، ماں باپ کا احترام واجب ہے، بیٹیوں کا احترام واجب نہیں. لیکن اگر کسی کی بیٹی سیدہ جیسی ہو، پیغمبر اسلام اس انداز سے پیش کر رہے ہیں. کہا یہ ایک باپ بیٹی کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوتا، کہا سید المرسلین سیدۃ نساء العالمین کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. سید المرسلین سیدۃ نساء العالمین کی تعظیم. عزیزان گرامی، کون ہے جناب سیدہ؟ آج تک دنیا سمجھ نہیں سکی. عزیزان گرامی، اگر اس مفہوم کو سمجھا پاؤں کہ امیر المؤمنین امام حسن حسین جب سب جس کی تعظیم کریں. عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے
کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ صحیح بخاری کے مطابق، اور فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین اصول کافی کے مطابق، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام مستورات جو جنت میں جائیں گی، سب کی سردار جو بی بی ہوں گی، جو ملکہ ہوں گی، وہ جناب سیدہ ہیں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں پوری کائنات کی تمام مستورات کی جو ملکہ ہیں، سردار ہیں، جناب سیدہ ہیں۔ عزیزان گرامی، مفہوم ایک ہی ہے۔ کیوں؟ جنت کے اندر ساری مستورات ہوں گی، جناب مریم بھی ہوں گی، جناب آسیہ بھی ہوں گی، جناب سارہ، جناب ہاجرہ، جناب خدیجہ، اور ان سب کی سردار کا نام جناب سیدہ۔ عزیزان گرامی، کیا مفہوم ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سب نے پیغمبر اسلام کو ابتر کہنا شروع کیا تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہجرت کے بعثت کے 5ویں سال میں بی بی کی ولادت ہے، اور یہ سورہ نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر بی بی کی آمد ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ کوثر کا مصداق، اور یہ جو سورہ ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بی بی کی تعظیم میں استعمال ہوئے ہیں، کسی اور سورہ میں استعمال ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ایک مرتبہ پورے قرآن میں آیا، اور وہ سورہ کوثر میں، کیونکہ بی بی سے متعلق ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ترکیب پورے قرآن میں کسی اور جگہ پیغمبر سے متعلق نہیں ہے، صرف سورہ کوثر میں ہے۔ سب سے مختصر سورہ لیکن سب سے جامع سورہ۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ کیونکہ اس ہستی کا نام ہے، اس بی بی کا تذکرہ ہے جو عزیزان گرامی مستورات میں سب سے جامع، سب سے کامل ہے۔ عزیزان گرامی، جس بی بی نے کمال کو دنیا تک پہنچایا، کمال کس طرح سے کہ اگر پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے تو کمال بشریت کے اندر، انسانیت میں، عصمت کے اندر، نور کے اندر، عزیزان گرامی کوئی ایسا رتبہ نظر نہیں آئے گا جس طرح سے جناب سیدہ کو رتبہ نظر آیا ہے۔ وہ پیغمبر جو فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جیسی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آئیں ذرا جملوں پہ غور کیے گا عزیزان گرامی۔ میں نے کہا تھا کہ میں جناب ختمی مرتبت کے الفاظ سے پیش کروں گا، چند آیات کی تلاوت کروں گا کہ جو جناب ختمی مرتبت نے پیش کی ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، بعض روایات کے مطابق یہ ایام ہیں شہادت جناب محسن کے کل یا آج کے اندر، تو اس لیے میں نے اس پورے اس کو لیا، موضوع کو لیا، اور انشاءاللہ آخر میں مسائل پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اسلام نے فوراً فدق جناب سیدہ کو پیش کیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مستورات کی عبادت ناقص ہے، بہت سے مقامات پہ وہ ویسی عبادت نہیں کر سکتی جیسے مرد کرتے ہیں، بہت سے ایام آتے ہیں، ممبر کے احترام میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ان کی گواہی قرآن کی روح سے آدھی ہے، 2 مستورات گواہی دیں گی اور 1 مرد، اور ان کی میراث آدھی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، 2 مستورات کی میراث، 2 بیٹیوں کی 1 بیٹے کے برابر میراث ہوتی ہے۔ توجہ ہے سمجھ میں کہ میرے ساتھ؟ پھر معصوم فرماتے ہیں، کہا لیکن جناب خاتون جنت بطول ہیں۔ کہ بطول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو۔ جناب مریم بھی بطول ہیں، لیکن جناب فاطمہ بطول عذرا ہیں، فخر مریم ہیں، کہ جس کا پوری زندگی کوئی لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو، وہ بطول ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، کہا کہ گواہی پیغمبر فرما گئے تھے، کہا کہ اگر 2 مستورات گواہی دیں گی تو 1 مرد کے مقابلے میں شمار ہوگی، لیکن اگر میری بیٹی فاطمہ کسی مرد کے مقابلے پہ گواہی دے تو اس مرد کی گواہی رد ہے، میری بیٹی کی گواہی قبول ہے۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ میراث کے متعلق چھٹے امام فرماتے ہیں، کہا کہ میراث ناقص ہے، یعنی آدھی میراث ہوتی ہے، کہ اللہ نے جناب خاتون جنت کو 3 بھائی دیے تھے، لیکن تینوں کو بچپنے میں اٹھا لیا، کہ تاکہ بی بی کی میراث میں بھی کوئی ان کا شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر! اس سے میں اس کو کیسے پیش کروں گا عزیزان گرامی؟ کہ میراث میں کوئی بی بی کی شریک نہ ہو۔ پیغمبر اسلام کے 3 بیٹے ہیں بچپنے کے اندر، جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ جناب خدیجہ سے، اور جناب ابراہیم جناب ماریہ سے۔ 3 بیٹے، تینوں بچپنے میں 2 برس کے سن میں انتقال کر گئے۔ عزیزان گرامی، یہ خاتون جنت ہیں جن کے لیے میراث میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ آیت کا نازل ہونا تھا، پیغمبر اسلام نے فوراً جناب سیدہ کو
فدق دیا۔ عزیزان گرامی جب بعد میں مسئلہ اٹھا تو بی بی نے فوراً کچھ جو مسائل پیش کیے، مسئلہ کہاں پہ اٹھا سب کے ذہنوں میں مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی جب ایک مسئلہ بنا فدق کے متعلق تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ قاعدۃ الید ہے ہمارے فقہ میں، یعنی لا آف پوزیشن، انگریزوں نے بھی اسلام ہی سے لیا ہے، جو چیز جس کے قبضے میں ہو وہ اسی کی ہے۔ یہ امامہ میرے پاس ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا نہیں اس کا ہے تو دلیل مجھے نہیں چاہیے کہ ثابت کروں یہ میرا ہے، جو دعویٰ کرے گا کہ اس کا ہے وہ دلیل لائے گا، وہ گواہ لائے گا، وہ شاہد لائے گا، وہ ثبوت لائے گا، وہ ثابت کرے گا کہ امامہ اس کا۔ عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ فدق ہم نے لے لیا، بی بی نے کہا کہ مجھ سے دلیل مت مانگو، میرے اب تک خادم وہاں نوکر کام کرتے تھے، تم ثابت کرو تمہارا، کیونکہ میرے وہاں پہ خادم کام کرتے رہے ہیں، تم نے ہٹایا ہے۔ تو کہا پہلی بات کہ میرا ہے۔ نمبر دو بی بی نے کہا کہ اگر قرآن کی آیات کو مانتے ہو تو قرآن میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور بتاؤ مجھ سے زیادہ قریبی پیغمبر اسلام سے کون ہوگا؟ کہا میں سب سے قریبی ہوں، قربہ کو جو حق دیا ہے وہ مجھے دیا ہے۔ کہا نہیں مانتے ہو تو خمس ہے، وہ بھی صرف اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، نہیں مانتے ہو تو میراث ہے۔ بہت تیزی سے سارے کے ساری بحثوں کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اگر بات پہنچ رہی تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، کہیں وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ پہلا فے ہے، انفال ہے، ایک ہے مال غنیمت۔ جب پیغمبر جاتے تھے جنگ پہ تو جب سب جنگ کرتے تھے پیغمبر اسلام سب میں تقسیم کرتے تھے، پیادوں کا حق کم ہوتا تھا، سواروں کا زیادہ، فاتح کا سب سے زیادہ، اور جو جنگ کے فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے ان کا بھی پیغمبر حصہ رکھتے تھے۔ کہ بعد الفتح سے ہی پہنچ گئے ہو، جنگ جیت چکا ہوں اس کے بعد بھی پہنچ چکا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ عزیزان گرامی پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں مال غنیمت ہو، یعنی اگر جنگ ہو اور فتح ہو تو وہ سب کا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا تھا، لیکن اگر جنگ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں انفال یا فے یا انفال۔ عزیزان گرامی خیبر کو فتح کیا تھا، فدق کو فتح نہیں کیا تھا، صرف خیبر کی فتح کا تذکرہ سن کے یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ رکھ لیجئے، تو پیغمبر نے کہا دیکھو یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا، پیغمبر کو آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں۔ کیا سیدہ فدق آپ کا عزیزان گرامی تو جس پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ جناب ختمی مرتبت کا فے ہے، انفال ہے۔ بی بی نے کہا کہ اگر پہلا کہ میرا حق بنتا ہے فے اور انفال میں ہے، نمبر دو اگر نہیں مانتے تو خمس ہے، نمبر تین اگر نہیں مانتے تو میراث ہے۔ تو کسی نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا کہ ہر بات پہ مجھ سے گواہی مانگتے ہو کہ جو میں آیت پیش کرتی ہوں یا حدیث پیش کرتی ہوں اس پہ گواہ لے کے آؤں، تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس حدیث کے اوپر؟ کہا نہیں، پیغمبر نے مجھ سے تنہائی میں کہی تھی کہ میں کیسے مان لوں میرے بابا نے ایسی حدیث کہی ہوگی، یہ حدیث تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ قرآن کی مخالفت ہے۔ کہا میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا، وہ قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی بی بی نے فوراً پیش کیا کہ قرآن کی میرے بابا مخالفت نہیں کر سکتے، یہ جو تم نے پیش کیا ہے اس کے اندر پوری صراحتاً مخالفت ہے قرآن کی، کیونکہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث۔ قرآن میں دو ایسی آیات ہیں، وَوَرِثَ سلیمان و داؤدا، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، جو وارث ہے وہ نبی، جس کا وارث ہے وہ نبی۔ تم کہتے ہو انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ کسی کے وارث نہیں۔ دوسرے مقام پہ کہ جناب زکریا نبی تھے مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ ان کے بیٹے جناب یحییٰ نبی تھے؟ کہ وہ بھی نبی تھے؟ کہ جناب یحییٰ کے قرآن کے اندر دعا ہے، جناب زکریا کے قرآن میں دعا ہے، رب حب لی، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو۔ کہ آل یعقوب جناب یعقوب نبی، یوسف کا سب کے وارث کا نام یحییٰ ہے۔ عزیزان گرامی بی بی نے آیات کو پیش کیا، اب ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ گواہ لائیے کہ فتح آپ کا میں دے دیتا ہوں۔ بی بی نے کہا میرے پاس گواہ ہیں، علی ہیں اور ام ایمن ہیں، حسنین ہیں۔ کہ علی آپ کے شوہر ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں۔ بی بی نے کہا کوئی دلیل تو دے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں، نہ قرآن میں کوئی آیت ہے نہ پیغمبر کو کوئی فرمان۔
کہا نہیں قرآن کے اندر کوئی آیت ہے؟ کہا بیٹے کہ یہ چھوٹے ہیں، کہ تمہیں اس بات کا خیال آئے یہ چھوٹے ہیں جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو پیغمبر کو کیوں خیال نہیں آیا کہ بچوں کو سرداری عطا کر رہے ہیں؟ کہ جب بچپنے میں سردار بن سکتے ہیں تو گواہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ حسنین ہیں۔ کہ ام ایمن، کہ نہیں یہ مستور ہیں، ایک ان کی گواہی آدھی ہے۔ کہ مجمع سے جناب ام ایمن نے کہا کہ ایھا الناس لوگو، یاد ہے پیغمبر اسلام نے کہا تھا اگر ام ایمن گواہی دے تو اس کی گواہی پوری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ماحول ہے جو جناب سیدہ نے پورے دربار کے اندر بنایا اور اس طرح سے اپنے حق کا تعارف کروایا۔ اور بڑی تفصیل سے میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج آخری مجلس ہے، یا قسمت یا نصیب میں سے نہ جانے اگلے برس کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اگر چند جملوں کے اوپر غور کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، کون ہے جناب سیدہ؟ جب یہ آپ نے ایک مرتبہ پورے دربار میں تعارف کروا دیا نا، روایت کے الفاظ ہے جب آپ چل رہی تھیں تو سب کے سب جو مستورات، چاروں طرف آپ کے جھرمٹ تھا، ایک پردہ لگایا گیا تھا، تو سب مستورات کہہ رہی تھی بی بی کے چلنے کا انداز جناب ختم مرتبہ جیسا ہے، اور بی بی کے ہاتھ میں عصا ان کے بابا کا تھا۔ لیکن جب دربار سے واپس آ رہی تھی تو یہ عالم تھا کہ بی بی کے برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا اور بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بی بی کے روایت کے مطابق بال سفید ہو چکے تھے، اور جب واپس آ رہی تھیں تو مستورات کے درمیان میں روتی ہوئی واپس آ رہی تھیں، اور جب واپس آئی ہیں تو گھر میں آنے کے بعد دروازے پہ 2 شہزادے کھڑے ہیں، 7 اور 8 برس کے۔ دونوں نے سوال کیا کہ اماں حق مانگنے گئی تھی، حق مل گیا؟ تو بی بی نے ایک جملہ کہا، دیکھا دونوں شہزادوں کا، مجھے اپنا حق نہیں ملا، لیکن آگے بڑھیں۔ روایت کے الفاظ ہیں ایک بچی کو دیکھا جو 5 یا 6 برس کی تھیں، جن کا مورخین نے تاریخ میں نام زینب کبریٰ بتایا ہے۔ بی بی نے اس بچی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، اور کچھ دیر تک بی بی دیکھتے نہیں، اس کے بعد سینے سے لگا کے بہت گریہ کیا۔ کہا بیٹی میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بھی دربار میں جائیں گے۔ بیٹی جو آج میں درباروں کا حال دیکھ کے آئی ہوں، درباروں کا حال کچھ اچھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی نے سینے سے لگایا، بہت پیار کیا۔ اب میں کیسے پیش کروں گا؟ میں آج بہت تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کو، اگر آدھا گھنٹہ بھی پڑھوں، 1 گھنٹہ بھی پڑھوں تو میرے لیے بی بی کا مصائب کم ہے۔ جب مجھے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جناب سیدہ کا مصائب پیش کرو تو پھر مجھ سے فضائل نہیں پڑھے جاتے، پھر میرا پورا ذہن مصائب کی طرف رہتا ہے۔ آج میں تفصیل سے پیش کروں گا، مجھے 1 گھنٹہ بھی کہیں نا تو بی بی کے مصائب نہیں ختم ہوتے۔ عزیزان گرامی، آئیں بی بی آنے کے بعد ایک مرتبہ بچی کو سینے سے لگایا، کہ بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے۔ جب میں بابا کے زمانے میں جاتی تھی نا اپنے بابا کی مسجد میں، تو میرے بابا میرے لیے مسند بچھواتے تھے، مجھے بٹھا دیا کرتے تھے۔ کہا آج میں اتنی دیر کھڑی رہی ہوں، کسی ایک نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، کوئی بٹھانے والا نہیں تھا، کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ تو بی بی نے اس بات کو بڑا شدت سے محسوس کیا۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی جب آپ پہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو دربار میں کھڑا رکھا جائے گا، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی پھر آپ کیا کیجئے گا؟ کہ اماں میں صبر کروں گی۔ عزیزان گرامی، اب ماحول یہ ہے کہ جناب سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، اور جناب سیدہ ایک مرجع سے سوال کیا کہ آقا یہ درست ہے بات؟ میں موجود تھا اس وقت، مرحوم حضرت شیخ محمد حسین اصفہانی مرحوم بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، ان سے جملہ کوٹ کیا اس مرجع نے نجف اشرف میں، کہا کہ آقا یہ بات درست ہے کہ بی بی دروازے کے مصاب کے بعد الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی؟ کہا یہ بات نہیں ہے کہ بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی۔ کہا مرحوم شیخ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے لکھا کہ اس کے بعد پھر بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی، نہ الٹی طرف کی نہ سیدھی طرف کی، اتنی زخمی تھی کہ پھر کروٹ نہیں لے پاتی تھی۔ کہا پھر بی بی پوری زندگی کبھی کروٹ نہیں لے سکی، ہمیشہ امیر المومنین سہارا دے کے بٹھاتے تھے۔
اور بی بی مسلسل مولا سے کہتی تھی کہ میرے مصائب میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ عزیزان گرامی، بی بی نے پوری زندگی امیر المومنین کو سارے مصائب نے بیان کیے، کیونکہ جانتی تھی مولا برداشت نہیں کریں گے۔ غیرت علوی کیسے برداشت کرے گی؟ امیر المومنین کی غیرت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ عزیزان گرامی، جملوں کو سنیں گے، میں بی بی کے مصائب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے گریہ شروع کیا اور صبح و شام گریہ کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تاریخ میں جتنا 5 لوگ روئے ہیں کوئی رو ہی نہیں سکتا۔ کہا کون کون ہیں وہ 5 لوگ؟ کہا جناب آدم جب جنت سے بھیجے گئے، کہا 40 برس روتے رہے۔ کہا جناب یعقوب بیٹے کی جدائی میں، جناب یوسف کی جدائی میں 40 سے 70 برس روتے رہے۔ کہا جناب یوسف 21 برس زندان میں یا 7 برس۔ پھر فرمایا، کہا کہ میری دادی زہرا، اور پھر فرمایا کہا کہ میرے دادا زین العابدین۔ پیغمبر اسلام کے بعد مسلسل روتے رہے، بنا بر روایت 35 برس، بنا بر روایت 40 برس۔ مولا سے سوال کیا کہ جس میں نے وجہ سے روایت کو پیش کیا، مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ نے سب کی اتنی طولانی مدت بتائی ہے، 21 برس، 35 برس، 40 برس، 70 برس، اتنا گریہ کیا، جہاں اتنی طولانی مدت ہے وہاں جناب سیدہ سے متعلق 2.5 مہینے یا 3.25 مہینے گریہ کیا، تو آپ نے کہا سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب سیدہ ہیں، آپ کی دادی ہیں۔ مولا نے کہا ہاں۔ کہا اتنی مدت کے باوجود آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں؟ کہا ہاں، میری دادی کے گریے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ۔ کہا اس شدت سے روتی تھی سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ کیا ہے جملے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، عزیزان گرامی جملوں کو سنیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس شدت سے روتی تھیں جناب سیدہ کہ مدینے والے کہتے تھے علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں بیت الاحزان میں، کہتے ہیں کیسے معلوم ہوتا تھا مدینے والوں کو کہ بی بی دن رات روتی رہتی ہیں؟ کیا بی بی کی آواز پورے مدینے میں جاتی تھی؟ کہ نہیں، آواز ہر جگہ نہیں جاتی تھی۔ کہ پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا بی بی دن رات روتی رہتی ہیں؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب بھی بی بی روتی تھی مدینے میں زلزلہ آنے لگتا تھا۔ کہ جب بھی بی بی روتی تھی مدینے میں زلزلہ آتا تھا، شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتا تھا، اور پیغمبر کہتے تھے او مدینے والوں میری بیٹی کو نہ رلاؤ۔ عزیزان گرامی اگر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، بی بی کے کتنے مصائب ہیں میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی دن رات روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ خود امیر المومنین ایک مرتبہ گھر میں آئے، بی بی مولا کے بھی مصائب کو سن کے روتی تھی۔ کہا کہ اے امیر المومنین، اے ابو الحسن، مجھے فضہ نے بتایا ہے کہ اب جب آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، امیر المومنین کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ مولا نے کہا نہیں، اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے، بلکہ اب جب میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ بی بی کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ امیر المومنین کو لوگ سلام نہیں کرتے، اور اگر سلام کریں جواب نہیں دیتے۔ مولا نے کہا سیدہ میں اپنے مصائب نہیں بتاؤں گا، میں اپنے مصائب نہیں بتاتا، میرے مصائب میرے ساتھ رہنے دو۔ عزیزان گرامی جناب سیدہ دیکھتی تھیں کہ کس طرح سے مولا کے ہوتے ہوئے امام حسن حسین فاقے کر رہے تھے مسلسل، گھر کے اندر کیسا عالم تھا عزیزان گرامی، مسلسل فاقے ہو رہے ہیں۔ مولا کے ساتھ یہ لوگوں کا عالم تھا کہ مولا مدینے سے باہر جا کے کام کرتے تھے، مدینے کے اندر کام نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی مولا سے ملتا نہیں تھا، بائیکاٹ تھا مولا کا۔ سنیں گے جملے عزیزان گرامی، جناب سیدہ جب بھی مولا کو دیکھتی تھیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کہ مولا اے ابو الحسن آپ کی آنکھوں میں اس طرح سے آنسو ہلکے بن گئے ہیں۔ کہا کہ سیدہ کوئی باہر مجھ سے بات بھی نہیں کرتا ہے، میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ بی بی کو اس بات کا بڑا غم تھا۔ اب جب بی بی روتی تھی نا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ سیدہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سیدہ سے کہو یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ بی بی نے ایک رو کے جملہ کہا کہ اے ابو الحسن اب مسلمانوں کو میرا رونا بھی برداشت نہیں ہے، میرا رونا برداشت نہیں ہے، میں مدینے سے باہر جا کے رو لیا کروں گی۔ روایت کے الفاظ ایک مرتبہ کس طرح سے بیٹوں کے ساتھ جناب حمزہ کی قبر پہ گئیں، قبر کی ایک مرتبہ تعمیر کرنے لگیں کہ اگر کوئی سید الشہداء ہو تو قبر کی ایسے تعمیر کرنا، شاید اشارہ کر رہی تھی کربلا میں اگر کوئی مارا جائے قبروں کو چھوڑ کے نہ جانا۔ عزیزان گرامی یہاں تک کہ پھر بیت الحزن میں بیٹھ کے بی بی گریہ کرتی، کیوں؟ اس سے پہلے بی بی کے ایک شجر تھا، ایک درخت تھا، اس کے نیچے روتی تھی، مسلمانوں نے درخت کو کاٹ دیا۔
اب جب بی بی دوبارہ گئی نا اس درخت کے نیچے بیٹھنے کے لیے، رونے کے لیے، تو بی بی نے دیکھا درخت نہیں ہے، دھوپ میں بیٹھی رہیں. جب واپس آئیں کہا اے ابوالحسن آج مسلمانوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھا کرتی تھی. مولا نے کہا کہ کل میں آپ کے لیے ایک بیت الحزن بنا دوں گا. ایک چبوترا بنایا، بی بی سے کہا کہ اب اس میں بیٹھ جایا کیجئے. پیغمبر اسلام کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہے مسلمانوں کا کہ ان کے رونے کے لیے جو سایہ تھا اسے چھین لیا. عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام بے انتہا جناب سیدہ سے متعلق گریہ فرماتے تھے اور بے انتہا جملے کہتے تھے. اب میں وہ ساری تاریخ کو نہیں پیش کر سکتا، آئیں ذرا عزیزان گرامی میں جملے پیش کروں گا. روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا جب دروازے کے پیچھے کھڑی تھی نا اور دروازے پہ آگ لگائے گئے تو امام حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے، امیر المومنین حجرے میں تھے. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے تفصیل سے مصاحب کو پیش کرنا ہے، اشارہ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا، ہر آنکھ کے سامنے ایک مرتبہ سایہ چلنے لگے گا کہ دروازے پہ آگ لگی ہے، جناب سیدہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روک رہی ہیں. امام فرماتے جب دونوں ہاتھ بی بی نے رکھے نا کہ خبردار دروازے کو نہ گرانا، میں فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں. کسی نے آواز دی، کہا کہ ولو کانت، چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے. ایک مرتبہ بی بی نے دروازے کو روکنا چاہا، کسی نے آگ لگا کے ایک مرتبہ جب لات ماری تو جلتا ہوا دروازہ گرا. جناب فضہ کہتی ہیں کہ بی بی نے آواز دی کہ فضہ الیکی، فضہ ذرا میری مدد کو آنا، میرا محسن شہید ہو گیا. بس میں جملہ سننا تھا. جناب فضہ آگے بڑھی ہیں، میں آگے مصاحب نہیں پیش کروں گا، صرف ایک اشارہ کروں گا. امیر المؤمنین باہر آئے، کسی کو زمین پہ گرا. کہ اگر پیغمبر کی اجازت ہوتی میں سب کے قتل کر دیتا، لیکن مجھے پیغمبر نے کہا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا. اے ابوالحسن اگر تلوار اٹھائیں گے سب برگشت کر جائیں گے. عزیزان گرامی اب امیر المومنین کو لوگ لے گئے، صرف ایک ہی مطالبہ ہے، علی بیعت کیجئے گا؟ نہیں بیعت نہیں کروں گا. عزیزان گرامی مولا امتناع کر رہے ہیں. یہاں جناب سیدہ کو جلال آیا، جن جملوں کے لیے میں نے ساری یہ تمہید باندھی ہے کہ ان جملوں کو سمجھا پاؤں. اب جناب سیدہ کو جلال آیا. ایک مرتبہ جلال آنا تھا، آواز کا فضہ ذرا ساری بنی ہاشم کی مستورات کو بلا. مستورات جمع ہونے لگی. بی بی نے آواز دی کہ ذرا میرے بابا کا مجھے امامہ لا دے. بی بی نے امامہ منگوایا بابا کا، امامے کو کھولا، سر پہ رکھا، برقع سر پہ رکھا کہ ذرا میرے بابا کا عصا لا دے. عصا ہاتھ میں لیا کہ فضہ ذرا مستورات سے کہ مجھے سہارا دے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. ایک مرتبہ ساری مستورات نے بازو پکڑے، بی بی کو سہارا دیا کہ فضہ ذرا مجھے میرے بابا کے حرم میں لے چل، میں بابا کے روضے پہ جانا چاہتی ہوں. ساری بیویوں نے سہارا دیا. راوی کہتا ہے کہ بی بی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. اب بی بی کے قدم نہیں اٹھ رہے، نہ جانے کتنی نکاہت ہے، کتنی کمزوری ہے. کہ فضہ مجھے بابا کے روضے پہ لے چل. آئیں جناب ختمی مرتبت کے روضے پہ، قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے. کہا بابا میرا فدق چھنا، میں نے آپ سے شکوہ نہیں کیا. علی کی خلافت چھینی، میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا علی کے ہوتے ہوئے حسنین یتیموں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا دروازے پہ آگ لگی، میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا میرا محسن شہید ہوا. بابا میں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج علی کے گلے میں رسی ڈالی. آج بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بابا میں بددعا کرنے آئی ہوں. بس میں بی بی کا ہاتھوں کو بلند کرنا تھا. امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے. فوراً آواز دی کہ سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ. کہ مولا کیوں؟ کہ سلمان دیکھتے نہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ سیدہ بددعا کرنے والی ہیں. سلمان بس سیدہ سے ایک جملہ کہہ دینا، کہنا کہ بی بی علی نے کہا میرے حق کا واسطہ، بددعا نہ کیجئے گا. ایک مرتبہ جناب سلمان اٹھے، فوراً پہنچے روضہ رسول پہ. آنے کے بعد کہا کہ بیویوں سے کہا کہ ایک مرتبہ ذرا پردے کا اہتمام کرو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. جناب سلمان نے ایک مرتبہ آواز دی کہ بی بی امیر المومنین کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجئے گا. بی بی نے فوراً کہا بابا علی کی وجہ سے بددعا کرنے آئی تھی، علی کی وجہ سے بغیر بددعا کیے واپس جا رہی ہوں.
پروردگارہ نہ جانے بی بی کو کتنا جلال تھا کہ ہاتھوں کو بد دعا کے لیے بلند کر لیا تھا. اٹھی بی بی، گھر میں واپس آئیں. عزیزان گرامی اب بی بی کے دن رات بڑی اذیتوں میں گزر رہے ہیں. اب بی بی کی مرثیے کو سنیے گا. فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد بڑے مصائب آئے ہیں مجھ پہ. اگر دنوں پہ آتے کالی رات میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ اتنے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بی بی نے ایک مرتبہ بلایا کہ اسما مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے لوگ میرے قد کو دیکھیں. کہ بی بی جب میں حبشہ گئی تھی نا وہاں لوگ تابوت بنا لیتے تھے. کہ اسما میرے لیے ایک تابوت بنا دے، جب میرا جنازہ اٹھے تابوت میں اٹھے. جناب اسما نے ایک تابوت بنایا. بی بی نے کہا بس یہ تابوت رکھ دے میرے گھر میں. اب عزیزان گرامی بی بی نے ایک مرتبہ بلایا جناب امیر المؤمنین کو، وصیت کرنے لگیں. کہا اے ابا الحسن میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. ذرا ایک مرتبہ بی بی کے وصیت کے جملوں کو سنیے گا، جو اب تک نہیں رو پائیں ضرور آنکھوں میں آنسو آئیں گے. بی بی نے کہا اے ابا الحسن میرے پاس شادی ضرور کیجئے گا، ہمامہ سے شادی کیجئے گا. نام لیے کچھ بیبیوں کے. کہ ان بیبیوں کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہے. بی بی جان بوجھ کے اشارہ کر رہی ہیں، یہ مولا کو وصیت نہیں ہے، بی بی کی امت کو وصیت ہے. اے مسلمانوں میرے بچوں کو اذیت نہ دینا. کہا اے ابا الحسن میرے بچوں کو اہمیت دیجئے گا. بی بی مولا سے وصیت نہیں کر رہی، امت سے وصیت کر رہی ہیں. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے. پھر ایک جملہ کہا اے ابا الحسن غسلنی باللیل. معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے. کہا اے ابا الحسن مجھے رات میں غسل دیجئے گا. کفننی باللیل مجھے رات میں کفن دیجئے گا. حنتنی باللیل مجھے رات میں حنوت دیجئے گا. وصلی علی باللیل میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا. ودفننی باللیل مجھے رات میں دفنائیے گا. مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا، میں مدینے والوں سے راضی نہیں ہوں. اے ابا الحسن میں اپنے بابا سے جا کے سب سے پہلے مدینے والوں کو شکوہ کروں گی. کہ مجھے رات میں دفنائیے گا. پوری بحث ہے. بی بی نے پھر ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو بلایا، ایک ایک کو پیار کرتی جاتی تھی اور ان کے ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیتی جاتی تھی. کہ ابا الحسن میں نے حسن کو آپ کو سونپا. سب کو ایک ایک مرتبہ. عزیزان گرامی بڑے علماء نے بحث کیا کہ بی بی نے کیوں وصیت کی. کہ ہاں بی بی نہیں چاہتی تھی کوئی مدینے والا بی بی کے جنازے میں آتا، لیکن بی بی نے اس لیے بھی ایک بہت بڑے مجتہد کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں بی بی نے کیوں وصیت کی مجھے رات میں غسل دیجئے گا. کہ کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے. چھٹے امام سے پوچھا مولا کون سے زخم تھے جو امیر المومنین برداشت نہیں کر سکے. عزیزان گرامی 3 میں نے کہا تھا نا ہستیاں ہیں. کل رات یا پرسوں رات میں نے پیش کیا تھا 3 ہستیاں ہیں جو غسل دیتے دیتے رک گئے، غسل چھوڑ کے رونے لگے. امام باقر جب امام سجاد کی پشت کو دیکھا کہ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے. جناب زینب جب جناب سکینہ کے بازوؤں کو دیکھا. خدا کسی بھی ماں کو پھپھی کو ایسا وقت نہ دکھائے چھوٹے سے کسی بچے پہ اتنا کبھی ظلم ہوتا ہے. عزیزان گرامی آخری جملوں کو سنیں گے. اور تیسری ہستی کون ہے؟ جناب امیر المؤمنین رات کے وقت میں پانی ڈال رہے ہیں. ایک وقت آیا مولا نے آواز دی سیدہ ہاتھ کو ہٹائیے. آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، ہاتھ کا ہٹنا تھا. میرے مولا سے ظرف آپ چھوٹ گیا. پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے رونے لگے. جناب فضہ آگے بڑھی. کہا ابا الحسن کیا بات ہے مولا کس طرح سے رو رہے ہیں آپ؟ کبھی مرد اتنے بلند آواز سے روتے ہیں شیر خدا ہوتے ہوئے. کہا فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کا پہلو شکستہ تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کہ فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کا پہلو شکستہ تھا. عزیزان گرامی ماں بیٹا میں کیسی نسبت ہے. جناب سیدہ کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں، امام حسین کی بھی، لیکن ایک فرق کے ساتھ. جناب سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیوار اور دروازے کے درمیان میں، اور سید الشہداء کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. جب گھوڑے دوڑائے گئے بس بھئی زیادہ زحمت نہیں دوں گا، برداشت نہیں کر پائیں گے لوگ. عزیزان گرامی اس سے آگے لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. بس بھئی زیادہ سخت جملہ نہیں پڑھنا چاہتا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے رات کی تاریکی میں جناب فضہ سے کہا فضہ میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں.
سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام آئے، آ کے ماں سے لپٹے، بہت بلند آواز سے رونے لگے، کہا اماں میں آپ کے بغیر نہیں جینا چاہتا۔ پھر جناب زینب کبریٰ آئیں، شیخ عباس قمی کہتے ہیں آ کے رونا شروع کیا، فرمایا کہ بابا مجھے میری ماں کے ساتھ دفنا دے، میں جینا نہیں چاہتی۔ پھر جناب ام کلثوم کو لے کے آئیں، مولا نے آواز دی فضا میرا بیٹا حسین کہاں ہے، کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں ماں سے ودا کرتا؟ کہا مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ عزیزان گرامی دونوں ہاتھ رکھے امام حسین نے دروازے پہ، رک گئے، کہا بابا جب تک مجھے ماں نہ بلائے میں نہیں آؤں گا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ مرتبہ کفن کے دونوں بند کھلے، دو ہاتھ بلند ہوئے، بی بی نے آوازیوں میرے مظلوم، میرے پیاسے، میرے غریب، بڑی تیزی سے سید الشہداء ماں کی طرف بڑھے۔ جب ماں سے لپٹ کے رونے لگے، جناب سیدہ نے بہت ایک مرتبہ دونوں آغوش میں لیا۔ عزیزان گرامی شیخ عباس قمی کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے علی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ حسین کو زہرا سے جدا کر دو۔ امیر المؤمنین نے آغوش میں لیا کہ ملائکہ کی صفوں میں ہلچل مچ گئی ہے، وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں نے تمام کر دیا، بس بھئی آخر دو جملوں کی زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں رات کی تاریکی تھی، جناب امیر المؤمنین نے رات میں جنازہ اٹھایا، صرف 11 افراد جنازے میں موجود تھے، 11 یا 14 افراد جنازے میں موجود تھے۔ رات میں جنازہ اٹھا، جناب عبداللہ بن جعفر تیار، جناب عقیل ہیں، یہ سب ہستیاں ہیں۔ جنازہ اٹھا، جناب امیر علیہ السلام نے جنازہ اٹھایا، کچھ دور جنازہ چلا تھا، جنازے کو روک دیا، کہا ابو الحسن، اے حسن، امام امیر المؤمنین نے کہا امام حسن مجتبیٰ سے، بیٹا حسن مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اب جب مڑ کے دیکھا نا تو ایک 5 برس کی بچی برقع سر پہ لیا ہوا جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ مولا نے کہا بیٹا یہ جنازہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک زینب کو گھر چھوڑ کے نہیں آؤ گے، فوراً بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ جناب زینب نے کہا بابا میں ماں کے ساتھ جنازے میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آپ گھر سے باہر آئیں۔ مولا یہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، مولا ذرا کوفے میں آ کے دیکھے، دن میں مجمع عام میں ہاتھوں میں پتھر ہیں، باغیوں کے نعرے، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی مختصر سے دعا کرواؤں گا، 2-4 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا، سب ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، خطبہ نمبر 202 نہج البلاغہ کا دیکھیے گا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ امیر المؤمنین جب آئے نا جناب سیدہ کی تدفین کے لیے تو لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا، قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا، دوسرا جنازہ لینے والا ہوتا۔ امام حسن حسین دونوں چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ امیر المومنین نے جنازہ اٹھایا، ایک مرتبہ آواز دی کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا جنازہ لے لیجئے، اپنی امانت کو واپس لے لیجئے۔ جناب ختن مرتبت کے 2 ہاتھ بلند ہوئے کہ یا علی لائیے میری امانت لوٹا دیجئے۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب امیر المؤمنین جناب سیدہ کے جنازے کو دے رہے تھے قبر کے اندر، خطبہ نمبر 202 نہج البلاغہ 2 جملے پیش کروں گا صرف، کیا فرماتے ہیں اس میں؟ فرمایا فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُصَحَّدٌ، کہ آج کے بعد سے کسی رات میں مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا جب بھی تصور کروں گا کہ اس تاریکی کے اندر میں نے جناب سیدہ کے جنازے کو دیا ہے۔ دن میں اجازت نہیں تھی، جناب سیدہ نے وصیت کر دی تھی نا۔ پھر فرماتے ہیں کہا کہ کبھی آج کے بعد سے مجھے چین نہیں آئے گا کہ سیدہ اتنی مظلومیت میں دنیا سے گئی ہے، کہ ایک بیٹی پیغمبر اسلام کی اور اتنے مصائب کے ساتھ گئی ہیں۔ عزیزان گرامی جملوں کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پروردگارہ بی بی کے اس وعدے کا واسطہ ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما،
کیا ہے وعدہ بی بی کا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت جناب سیدہ تشریف لائیں گی. روایت کے الفاظ ہیں ایک منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر میں آنے والو اپنے نگاہوں کو جھکا لو. امام فرماتے ہیں بی بی پردے کے اہتمام میں آئیں گی، پھر کیوں حکم دیا جائے گا کہ اے محشر والو نگاہوں کو جھکا لو؟ کیا کیونکہ بی بی کچھ اس حالت میں آئیں گی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. مجھے نہیں معلوم کسی کا کرتا بی بی کے ہاتھوں میں ہوگا یا کسی کے بازو ہاتھوں میں ہوں گے، بس روایت کے الفاظ ہیں جب بی بی آئیں گی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. منادی ندا دے کر نگاہوں کو جھکا لو. عرش اعظم کے ستون منبر کے پاس آ کے کھڑی ہوں گی بی بی. خداوند متعالی آواز دے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کہے گا سیدہ آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا. مولا فرماتے ہیں بی بی دو باتیں کہیں گی، پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. کہ ایک مرتبہ وقت پیچھے جائے گا جیسے پردے کے اوپر دونوں کی شہادت نظر آئے گی. کہ کیا ہوگا؟ کہ ایک کا جگر نکلتا نظر آئے گا، دوسرے کی رگیں کٹتی نظر آئیں گی. بی بی بڑی بلند آواز سے گریہ کریں گی. جب روئیں گی تو خدا آواز دے گا سیدہ آج جو مانگیں گی عطا ہوگا. بی بی کہیں گی پروردگارہ جب تک کہ ایک ایک رونے والا جنت میں نہیں چلا جاتا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی. کہ جب تک آخری رونے والا نہ چلا جائے. بی بی کہیں گی پروردگارہ میں حق شفاعت استعمال کروں گی. چھٹے امام فرماتے ہیں بی بی اس روز شفاعت کریں گی. عزیزان گرامی آئیں بھئی پروردگارہ تو جب واسطہ ہے بی بی کے ان جملوں کا ہم سب کو بی بی کی شفاعت نصیب فرما. ایک اور جملے کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی جس بی بی کے گھر میں امیر المؤمنین جیسا شیر خدا موجود ہوں، حسن حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، جانتے ہیں جب بی بی سے فدق چھین لیا کہ بی بی نے کس کو یاد کیا؟ جب بی بی آ رہی تھی نا واپس کسی نے تحریر کو پھاڑ کے ہوا میں اڑا دیا تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ آج تم نے مجھ سے میرا حق چھین لیا لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلے ضرور لے گا. پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ اے امام زمانہ بی بی نے آپ کو اس لحظے میں یاد کیا، آپ کو یاد کیا. پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ آج پوری دنیا کے اندر روشنی ہے، پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں، لیکن پروردگارہ جب ہم جنت البقیع جاتے ہیں وہاں پہ کوئی چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہوتی. پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. بس بھی آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں، بہت تھک گئے ہیں آپ لوگ، میں زیادہ نہیں پڑھتا. بس بھئی آپ لوگ بہت آپ نے گریہ کیا. عزیزان گرامی جناب سیدہ صبح و شام گریہ کرتی تھی. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ کربلا سے واپس آئیں چہلم کے بعد تو کہا کہ اے سید سجاد مجھے نانا کے روضے کے بعد میری ماں کی قبر پہ لے چلو. آئیں ماں کی قبر پہ، ایک کرتا نکالا اور جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا. کرتا بچھانے کے بعد جملہ کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں، یہ آپ کے بیٹے حسین کا کرتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا، قبر تڑپنے لگی. کوئی بی بی قبر میں تڑپ رہی تھی. بی بی نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. اماں جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، اماں جب سر پہ خنجر رکھا، اماں میں نے اپنے برقع کا دامن پھیلا کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، لیکن اماں کسی نے میری بات نہ سنی. اماں یہ آپ کے نواسے کا پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جناب زینب کبریٰ ماں کو مسائل پیش کر رہے تھے جناب سید الشہداء کے. پروردگارہ ہم سب کو جناب امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی سامرہ کی بلد کی کاظمین کی شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. بس بھی ایک آخری دعا دوں گا، ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگارہ جب اس لحظے کا واسطہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے سوال کیا شمر سے کہ شمر تو نے خنجر کو تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ جب حسین کی گردن پہ تو نے خنجر چلایا خنجر کو تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں خنجر تیز تھا، میں جب بھی خنجر چلاتا تھا کسی بی بی کی انگلیاں گردن پہ آتی تھی، وہ بار بار انگلیاں رکھ کے کہتی تھی شمر تو بھی اولاد والا ہے، میرے بیٹے کو رہنے دے. کہا کہ اس بی بی کی مجھے انگلیاں محسوس ہوتی تھی. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا
کہ جب جناب زینب کبریٰ یہ جملے سن رہی تھی اور بار بار تڑپ کے کہتی تھی اماں آپ کو آپ کے حسین کا پرسہ دیتی ہوں، پروردگارا پروردگارا ہم سب کو پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگار اگلے برس میں دوبارہ زندگی عنایت فرما، تیری عزاداری کر سکیں، تیرے سید الشہداء کی، تیرے جتنے بھی اولیاء ہیں، امام ہیں، ائمہ حجج ہیں، ان سب کے حجج کی عزاداری کر سکیں۔ پروردگارہ ایک مومن کا انتقال ہوا حاجی بہادر علی کا، پروردگارہ ان کے نماز وحشت کی درخواست ہے، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین